باب الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کر لینا، یعنی نماز والا وضو کر لینا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تھے، بدأ شروع کرتے، فغسل یدیہ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ثم تودع پھر پورا وضو کرتے، کما یتودع للصلاۃ جیسا کہ وضو کرتے تھے نماز کے لیے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، فیخلل بہا پھر خلال کرتے ان کے ساتھ، یعنی اچھی طرح پھیرتے ان کو، اصول الشعر بالوں کی جڑوں میں، یعنی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح انگلیاں ڈال کے ان کو اندر سے خلال کرتے، یعنی ان کے اندر پھیرتے. ثم پھر یصب علی رأسہ ڈالتے یا انڈیلتے اپنے سر پر، ثلاث غرف بیدیہ 3 چلو اپنے ہاتھ سے، ثم یفید الماء پھر پہنچاتے پانی، علی جلدہ کلہ اپنے پورے جسم پر، یعنی یہاں جسم کا لفظ نہیں ہے، جلد کا لفظ ہے، پوری اسکن کو بھگوتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بال نہ بھی بھیگیں تو سر سمیت پورے جسم کی اسکن کا تر ہونا غسل میں فرض ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت میمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی کہتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اپنا وضو نماز کے لیے، یعنی نماز کی طرح کا، غیر رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کے علاوہ، یعنی سارا وضو کر لیا پاؤں نہ دھوئے، وغسل فرجہ اور اپنے شرمگاہ کو دھویا، وما اصابہ من الاذى اور جو پہنچی تھی اس کو نجاست میں سے، ثم افاض علیہ الماء پھر اس پہ پانی ڈالا، ثم نحى رجلیہ پھر الگ کیا اپنے دونوں پاؤں کو، فغسلہما پھر ان کو دھویا، یعنی آخر میں سب سے اپنے پاؤں دھوئے. ہذہ غسلہ من الجنابہ تو یہ ہے آپ کا غسل جنابت سے، یعنی نحا کا مطلب ہے ایک کونے کو کیا، یعنی دوسری طرف جس جگہ پہ آپ نہائے تھے وہیں پاؤں نہیں دھوئے بلکہ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پاؤں دھوئے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جگہ شاید کچی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں دھونے کے باوجود ان کو فائدہ نہیں تھا، اس لیے یہ سارے نہانے کے بعد آپ نے آخر میں پاؤں دھوئے اس جگہ سے ہٹ کر.